گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ تم اپنی حکومت میں حصہ دینے کی بات کر رہے ہو، ارے تم اپنی پوری حکومت مجھے دے دو اور مجھ سے دین چھوڑنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تم یہ کہو کہ کچھ سیکنڈوں کے لیے اپنے دل سے محمد رسول اللہ کی محبت کو نکال دو، تمہیں تمہاری حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوا نظر آؤں گا، لیکن رسول اللہ کی محبت کو دل سے جدا نہیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ اس وقت آپ جب سوشل میڈیا کھولیے اس پر ایک خبر ضرور ملے گی آپ کو کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں کے ساتھ فلاں غیر مسلم کے ساتھ۔ یہ اس طریقے سے منظم طریقے سے ہو رہا ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل میں ابھی اس بات سے خوش ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے، بھئی ہماری لڑکی تو بھاگی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں کہیں نہ کہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے، تو بس اسی حوالے سے کچھ باتیں کہ یہ لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، آج سے آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیے تو اس طریقے کا معاملات نہیں تھے جس طریقے کی منظم طریقے سے اس وقت جو ہے شر پسند تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، جو بھی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ میں نے قرآن شریف میں اس آیت پاک کی تلاوت کی، اللہ فرما رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور جو کوئی چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگر وہ اپنے دین سے پھرتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں، اسے مرتد کہتے ہیں، جو دین سے پھر گیا اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث آقا نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلہ، جو اپنے دین کو بدل دے، جو دین اسلام کو چھوڑ دے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جس طریقے سے کوئی کسی ملک میں رہے اور اس ملک سے بغاوت کرنے لگ جائے تو اس کی سزا قتل ہے، اسی طریقے سے دین اسلام میں آنے کے لیے آپ کے پاس چوائس ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طریقے سے زبردستی نہیں ہے، لیکن جب آپ دین میں داخل ہو گئے تو اب دین سے آپ نکل نہیں سکتے ہوتے۔ اور جو حدیث میں آیا بھی ہے نا مرتد کی سزا قتل ہے، وہ ایسا ہی نہیں بلکہ اس کے بھی کئی شروط ہیں۔ اگر کسی کو دین میں کچھ شک ہے، کچھ اس کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو علماء کی ذمہ داری اسے سمجھایا جائے، اور قتل بھی وہاں ہوگا جہاں اسلامی حکومت ہوگی، جہاں اسلامی مکمل نظام ہوگا۔ بہرحال انہی چند تمہیدی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں، سیدھے اپن ٹاپک پہ آتے ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، کیوں لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، کیوں لڑکیاں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ اس کے کئی سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے دین اسلام کی اہمیت کو سمجھایا نہیں سمجھایا، اس دین کی کتنی بڑی اہمیت اس کو ہم نے نہیں سمجھایا۔ اس دین کی کتنی بڑی اہمیت تفسیر طبری کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب توریت میں نے امت محمدیہ کی فضیلتوں کو پڑھا تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے نبی نہ بناتا، مجھے امت محمدیہ کا ایک فرد بنا دیتا۔ اتنے دھیمے آپ سبحان اللہ کریں گے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے امام حاکم اپنی مستدرک کے اندر ایک روایت لائے، حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اے مولا تو مجھے نبی نہ بنا
کے امت محمدیہ کا ایک فرد بنا دیتا. یہاں سے آپ اس امت کی اور جو دین ہمارے پاس ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. آج اس دین کی اہمیت ہمیں کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے لیے کبھی ہمیں تکلیفیں اٹھانی نہیں پڑی. اس کی اہمیت کو معلوم کرنا ہے تو جناب بلال حبشی سے معلوم کرو, حضرت شعیب رومی سے جا کے معلوم کرو, جناب سلمان فارسی سے جا کے معلوم کرو کہ جنہوں نے اس دین کی خاطر کتنی مصیبتیں پریشانیوں کا سامنا کیا اور کس طریقے سے انہوں نے تاریخ رقم کی. تفسیر ابن کثیر کی 3 جلد کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے کو عیسائیوں نے پکڑ لیا. عیسائیوں نے پکڑ لیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گئے. بادشاہ نے کہا, ان کی ذہانت کو دیکھ کر, ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کہا کہ اگر تم اسلام کو چھوڑو تو میں اپنے حکومت میں سے تمہیں حصہ بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ تم اپنی حکومت میں حصہ دینے کی بات کر رہے ہو, ارے تم اپنی پوری حکومت مجھے دے دو اور مجھ سے دین چھوڑنے کی تو بہت دور کی بات ہے. تم یہ کہو کہ کچھ سیکنڈوں کے لیے اپنے دل سے محمد رسول اللہ کی محبت کو نکال دو تو میں تمہاری حکومت کو دھوکے مارتا ہوا نظر آؤں گا, لیکن رسول اللہ کی محبت کو دل سے جدا نہیں. عزیزان محترم, یہاں سے آپ اندازہ لگائی کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کیا سہن کیا. اور اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ ایسے نہیں سمجھیں گے, ان کو سولی پہ ٹانگ کر ان کو تیروں سے چھلنی کر دیا جائے. سولی پہ ٹانگا گیا, تیر لگائے گئے. وجہ کیا تھی؟ صرف یہ تھی کہ آپ دین چھوڑ دیں. جیسے ان کو تیروں کا نشانہ لگایا گیا, بادشاہ نے کہا نہیں ایسے نہیں, اتار لو سولی پہ سے. ایک بڑا کڑھاؤ رکھا گیا, اس میں تیل گرم کر دیا گیا. جب تیل خوب کھولنے لگا, بادشاہ نے ایک جیل سے قیدی کو بلایا, اس میں ڈال دیا. کہا عبداللہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے, جو اس کا معاملہ ہوا وہ تمہارا بھی معاملہ ہوا. حضرت عبداللہ نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو. بہرحال کہا کہ اب تمہاری باری ہے. جیسے ہی ڈالنے لگے تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو. بادشاہ کو لگا میرا بہترا کام کر گیا اور اب یہ دین کو چھوڑنے پر بالکل آمادہ. کہا کہ عبداللہ تم اس تکلیف کو دیکھ کر تم نے جلدی فیصلہ لے لیا, صحیح کیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ شاید تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے. یہ جو تم آنسو دیکھ رہے ہو یہ اس لیے نہیں کہ میں ڈر گیا, یہ آنسو اس لیے نکل رہے ہیں اے مولا یہ تو تو نے مجھے ایک جان عطا کی. کاش مولا جس نے بال میرے بدن پر ہے اتنی جانیں تو مجھے دیتا, ہر جان میں تیرے نام پہ قربان کر دیتا. یہ جان کیا اگر ہو کرو تیرے نام پہ سب کو مانا کرو. عبداللہ سے بڑا متاثر تھا. کہا کہ نہیں ان کو اگر ایسے ہی جلاؤ گے تو ایک سیکنڈ میں جل کر یہ خاک ہو جائیں گے. انہیں تڑپا تڑپا کے مارنا ہے, جیل میں لے جاؤ, قید کر دو, کھانا مت دو, پانی دو. کچھ دنوں کے بعد ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. کئی دن گزر گئے, ان کے سامنے خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی. نوجوانوں اپنا محاسبہ کرو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس وقت شریعت میرے لیے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جان کو بچانے کے لیے میں شراب کو پی سکتا ہوں اور جان کو بچانے کے لیے اس گوشت کو بھی کھا سکتا ہوں,
لیکن کھاؤں گا تو تمہیں خوشی ہوگی، اس لیے میں نہ اس کو کھاؤں گا نہ اس کو پیوں گا۔ عزیزان محترم، اس نے سب طریقے سے آزما کے دیکھ لیا، لیکن ہر جگہ اسے ناکامی ہی ملی۔ آخر میں بادشاہ نے کہا عبداللہ تمہاری جیسے نوجوان اتنی صلاحیتوں والے نوجوان کی سزا یہ نہیں ہے کہ اسے مارا جائے، قتل کیا جائے۔ عبداللہ تم نے میری کوئی بات کو نہیں مانا، میری ایک بات کو مان لو بس، میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ میری پیشانی کو ایک مرتبہ چوم لو، میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی آستین کو اس کے منہ پہ ڈالا اور اس کے بعد اس کی پیشانی کو چوما اور اس نے تمام ساتھیوں کو حضرت عبداللہ کو آزاد کر دیا۔ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ وہ بوسے والا قصہ ہمیں بھی سناؤ، بوسے والی کہانی ہمیں بھی سناؤ۔ اور حضرت عبداللہ کو مسجد نبوی کے منبر پر بٹھایا گیا، تمام صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بھی ان کی داستان محبت کو سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ میرے یارو آؤ نمبر سے ہر ایک عبداللہ کی پیشانی کو بوسا دو۔ میں یہاں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور بچوں کو اس دین کی اہمیت بتائیں۔ اور دوسرا معاملہ جو لڑکیوں کے بھاگنے کا ہے نا، وہ ہے مخلوط تعلیم نظام۔ اسکول میں ایک جگہ پڑھتی ہیں، کوچنگ میں ایک جگہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہیں سے جان پہچان ہوتی ہے اور پھر معاملہ پیار محبت تک بڑھتا ہے اور پھر سمجھ لیجئے ارتداد تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ اپنے اسکول کو لے جائیں، ان اسکولوں کے اندر بچیاں پڑھیں۔ اب اسکول ہمارے نہیں ہیں، الحمدللہ الحجاز اکیڈمی قائم ہو چکا ہے، لیکن جہاں آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو واچ کرو، ان کو دیکھو وہ کس سے مل رہی ہیں، وہ کس سے فون پر بات کر رہی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری بچی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے، وہ پھر وہی بچی ویسا کر دیتی ہے۔ اس لیے جو ہے روز کے ناخن میں، اور اسی کے ساتھ جس پردے کو بھی اہمیت دیں۔ ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اگر ہمارا گھر ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر جو ہے کچھ برادران وطن بھی رہ رہے ہیں، تو پھر وہاں پر ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ کوئی گھر میں ہمارے جو ہے سمجھ لیجیے ایسے ہی نہ آئے، بلکہ جو ہے ہر جگہ ہر لمحہ ہمیں جو ہے بڑی ہوشیاری کے ساتھ رہنا ہے۔ اور جو ہے یہ فلمیں جو چل رہی ہیں، اس سے بھی جو ہے معاملہ ارتداد تک پہنچتا ہے۔ بہرحال بہت سی چیزیں ہیں، ایک چیز اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو ہے جو ہم نے شادیوں کے نظام کو جو ہے مہنگا کر دیا ہے نا، وہ آفر کرتے ہیں کہ ہم فری میں شادی کر لیں گے، کوئی جہیز نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، تو اس وجہ سے معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھ نہیں رہے، لڑکیاں بہت پڑھ جاتی ہیں، اب وہ چاہتی ہیں کہ جتنا ہم پڑھی ہیں اتنا پڑھا لکھا ہمیں کوئی جو ہے جیون ساتھی ملے، اب اتنا پڑھا لکھا کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال کئی ایک وجوہات ہیں، میں بہت کم وقت میں جو ہے آپ کے سامنے تمام وجوہات کو نہیں رکھ سکتا۔ المختصر یہ ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچو۔ عزیزان، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم نے کہا ہر ایک اپنے گھر والوں کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ اگر کہیں ایسا حادثہ ہو جائے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے تو نہیں نبھایا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں۔ الحجاز اکیڈمی جہاں جو ہے لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے انگلش میڈیم اسکول قائم کیا، انشاءاللہ یہ اسکول دھیرے دھیرے آگے کالج کی شکل اختیار کرے گا، جہاں آپ کی بچیاں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں گی۔ بھائی آپ کے پاس ڈاکٹرنی بھی تو ہونی چاہیے نا، کہاں دکھاؤ گے اپنی عورتوں کو؟ اس لیے پڑھانا بھی ضروری ہے اور ہمیں اپنے دینی ادارے اپنے
ایسے ادارے قائم کرنا بھی ضروری ہے جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم ہو، اور جو چل رہے ہیں ان کو تھوڑا آپ کو فروغ دینا ہوگا۔ مولا تعالیٰ میرے بیان میں کسی طرح کی غلطی اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں، اور اس چینل میں آپ کو نعتیں تقریریں اور پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملیں۔